دیکھ ہی لیا کہ ہندوستان میں کس طرح کی ذلت کا سامنا کرنا پڑا بلاول بھٹو کو. میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بڑا غلط، کوئی ایٹیکیٹ نہیں تھی ان کے فورن منسٹر کو، کوئی تمیز نہیں تھی. کبھی اس طرح کسی آپ ملک میں کوئی مہمان آئے کبھی آپ اس طرح نہیں کرتے، اس طرح کا رویہ نہیں کرتے. لیکن اس بیوقوف وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے وہاں جا کے کیا ان کو کنونس کر دینا تھا؟ یعنی آپ کا پاکستان کی جو پوزیشن ہے، کیا اس نے جا کے کوئی وہ کون سا مارکا مارنا تھا؟ اور وہ جو دوسرا چلا گیا وہاں لنڈن کے اندر جا تاج پوشی کے اوپر، کیا پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ ہمارا ملک برا حال ہے. ایک ٹرپ جب جاتا ہے، یہ پرائم منسٹر ذرا پوچھیں کہ اس کا خرچہ کتنا آیا ہے. کم از کم $2-3 لاکھ اس نے خرچ کیا ہے. اور اس سے پوچھیں جو پرائیویٹ جہاز میں گیا گوا، اس نے کتنا پاکستان کا پیسہ خرچ کیا. ایک طرف ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہے، دوسری طرف فضول بیرونی دورے پہ ہم چکر مار رہے ہیں، ذلیل اپنے آپ کو کروا رہے ہیں. وہ کس نے پوچھا تھا شہباز شریف کو؟ کون لینے آیا تھا اس کو ایئرپورٹ پہ؟ تو یہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ذلیل کروانے جانا ہے تو کم از کم ملک کا پیسہ تو بچائے نا. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے الیکشنز کے. یہ سیٹ اپ، مصنوعی سیٹ اپ جو باجوہ لے کے آیا تھا، اس کو ہٹائیں، الیکشنز کروائیں، عوام کے اوپر چھوڑیں، فیصلہ کریں کہ عوام کون چاہتا ہے، کس کو چاہتا ہے. اور جس کو بھی عوام چاہتا ہے وہ آئے، 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے. اس کے بعد ملک کے اندر اصلاحات کرے، وہ اصلاحات کرے جو کبھی یہ حکومت نہیں کر سکتی. اور وہی آ کے بجٹ دے، وہی آ کے اصلاحات کرے، اور وہی پاکستان کو اس دلدل سے نکالے جو کہ نکل سکتا ہے. میں نے 3.5 سال کی جو مجھے تجربہ ہوا، ہمارا بینکرپٹ تھا ملک، اور 3.5 سال کے بعد 17 سال میں بیسٹ اکنامک پرفارمنس تھی. کیونکہ ٹھیک ہو سکتا ہے ملک، لیکن اس کے لیے ایک بڑا پبلک مینڈیٹ چاہیے تاکہ ملک میں اصلاحات کر سکیں ہم. اور انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا، ہم نے پلان ایسا بنایا ہوا ہے، ایمرجنسی قسم کا پلان بنایا ہوا ہے، انشاءاللہ اس ملک کو ان سارے مشکل وقت سے نکالیں گے. میر جعفر چھوٹا نام ہے جس آدمی نے ہماری گورنمنٹ 1 سال پہلے گرائی، اور جدھر آج پاکستان کو پہنچایا، میر جعفر اس کے لیے چھوٹا نام ہے. 1 سال پہلے، میں پھر سے کہتا ہوں، دشمن بھی پاکستان سے وہ نہ کر سکتا جو جنرل باجوہ اس قوم سے کر کے گیا. تاریخ معاف نہیں کرے گی کسی اس انسان کو جس نے جو یہ کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ. اس سے بڑی غداری ملک سے ہو سکتی نہیں ہے جو آج ہو رہی ہے. میر جعفر چھوٹا نام ہے، میر جعفر چھوٹا نام ہے جس آدمی نے ہماری گورنمنٹ 1 سال پہلے گرائی، اور جدھر آج پاکستان کو پہنچایا، میر جعفر اس کے لیے چھوٹا نام ہے. دشمن نہیں کر سکتا. میں پھر کہتا ہوں، دشمن پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جو اس نے ہمارے اوپر پہنچایا. ان کو بٹھایا اوپر، انہوں نے آ کے ساری اکانومی تباہ کر دی. اپنے آپ کو انہوں نے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا لیے. انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے آپ کو ECL سے کیبنٹ ہٹا دیا تاکہ یہ باہر جا سکے، کیونکہ سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، عیاشی باہر ہے. اور انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. اور آج جو لوگ پسے ہوئے ہیں، مہنگائی میں جو لوگوں کے آج حالات ہیں، پھر سے میں بتا دوں، 100 روپیہ 1 سال پہلے جتنی چیزیں خریدتا تھا، وہ صرف آج 62 روپے خرید سکتا ہے. 62 روپے رہ گئے ہیں اس 100 روپے میں سے. تو خریدار 100 روپے سے گر کے، ایک آدمی کے پاس جو 100 روپے کا نوٹ ہے وہ صرف 62 روپے خرید سکتا ہے. اور اگر سینسٹیو پرائز انڈیکس پہ چلے جائیں کھانے پینے کی چیزیں، تو وہ صرف 52 روپے رہ گئے ہیں 100 روپے میں سے. اور گرتا جا رہا ہے. ہر روز مہنگائی بڑھ رہی ہے. دنیا میں مہنگائی کم ہو رہی ہے یا مہنگائی بڑھ رہی ہے؟ تو اس لیے میں آج وہ ساری قوتیں جو ان چوروں کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی سے سمجھ جائیں ملک کدھر جا رہا ہے. سری لنکا کے اندر جب پبلک نکلی تھی، حالات اتنے برے نہیں تھے. آج کیوں نہیں پاکستانی قوم نکل رہی؟ امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ الیکشنز آئیں گے، تو وہ الیکشنز کی انتظار کر رہے ہیں کہ غصہ ان کا الیکشن میں نکلے گا، جس کی وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں. تو مجھے اپنی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو اس میں سے کیا مل رہا ہے. ان چوروں کے پیچھے لگ کے جنہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، تو اس سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ کہ ان کے پاس تو کوئی اب طریقہ ہی نہیں ہے ملک کو بچانے کے لیے. ان کے پاس تو روڈ میپ نہیں ہے. اکتوبر تک یہ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اور ہمیں تحریک انصاف کو پکڑ دکڑ کرنی ہے، اداروں کو ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے، کیسز اور کرنے ہیں.
کیا اس سے یہ بچ جائیں گے؟ میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اس سے یہ بچ جائیں گے؟ علی امین کو 1 مہینہ پکڑا، جیلوں میں پھرایا، کدھر سے کدھر، بکھر، پھر اسلام آباد، پھر اس کو لے کے گئے ادھر لاہور، لے کے آئے، تشدد کیا اس کے اوپر، پھر ادھر سے گیا پتہ نہیں شکارپور. تو کیا ہوا؟ 20 کلومیٹر لمبا اس کو جلوس لینے آیا ڈی آئی خان میں. وہ علی امین کہتا ہے میں نے کبھی اس طرح کی عوام کا رویہ ہی نہیں دیکھا، انہوں نے اس کو اتنا بڑا ہیرو بنا دیا. تو کیا فرق پڑا؟ کیا یہ پکڑ دکڑ سے کچھ بدل جائے گا؟ کیا یہ عمران خان 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، کیا میں رک گیا ہوں؟ میں پھر نکل رہا ہوں، میں پھر جا رہا ہوں پبلک میں پھر جلسے کر رہا ہوں. بدھ سے میں جلسے کر رہا ہوں، 14 تک کروں گا. یہ جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہو کے یہ کہ ایک تحریک جو لوگوں کے دلوں میں چلی گئی ہے وہ رک جائے گی. 4200 جگہ پہ لوگ نکلے ہیں، اور میں آپ کو اب یقین دلاتا ہوں کہ میری جو اگلی کال ہوگی وہ اس سے زیادہ لوگ نکلیں گے. اور یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ اس طرح دباتے رہیں لوگوں کو اور پکڑ دکڑ کرتے رہیں تو ہم چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح اسی طرح ہی بیٹھے رہیں گے. ہم صرف اپنی ملک کی معیشت دیکھتے ہوئے، کیونکہ ہم نے باہر نہیں بھاگنا. ابھی تک میری جگہ یہ دوسرے ہوتے تو باہر بھاگے ہوتے بڑی دیر کے. ہم نے یہاں جینا مرنا ہے، اس لیے ملک کا سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں سڑکوں کے اوپر نکلا ہے جس طرح سری لنکا میں لوگ نکلے تھے، تو یہاں تو معیشت تو آگے بیٹھ گئی ہے. تو اس لیے میں سب کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں اور جو ہمارے کارکنوں کو پکڑ رہے ہیں، اس سے تحریک نہیں رکنے لگی، اس کو اور تیزی سے اوپر جا رہی ہے. لیکن اس سے ملک کو آپ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور جو اسلام آباد میں ہوا، آپ یہ سوچیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار وہ اجازت دیتے ہیں کہ جی یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا ریلی نکالنے کا، وہ کہتا ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے. رات کے 2 بجے پولیس کہتی ہے نہیں آپ نکال سکتے. کیوں نہیں نکال سکتے؟ اور کس چیز کے لیے ریلی نکال رہے ہیں؟ آئین کی، اپنے آئین کی بالادستی کے لیے ریلی نکال رہے ہیں، کوئی انتشار کے لیے نہیں نکال رہے. رول آف لا کے لیے ریلی نکال رہے ہیں. اجازت ہی دیتے، اور اجازت ہی نہیں صرف دیتے، وہاں آپ دیکھیں عورتیں وہ بیچاری کھڑی ہیں سائڈ پہ، ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. ساری دنیا کے سامنے منہ کالا کروا رہے ہیں پاکستان کا. اور اس کے بعد ہمارے رات کو ورکرز کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. 50-60 ورکر پکڑ لیے ہیں، سرگودا میں علیحدہ ورکر پکڑ رہے ہیں. تو کیا یہ اس سے ثابت کیا کر رہے ہیں آپ کہ وہ اسلام آباد کا جو آئی جی ہے وہ ایک جرائم پیشہ آدمی ہے؟ مجھے پتا ہے، میں نے اس کا کیس دیکھا ہوا ہے. سیف سٹی کے اندر وہ کرپشن کے اندر سزا ہونے لگی تھی اس کو. دوسرا جرائم پیشہ آدمی شہباز شریف جب پرائم منسٹر بنا، اس کو سزا ہونے والی تھی 24 ارب کے کیس میں. اس نے پہلی چیز اپنی طرح کے لوگوں کو اس کو لا کے وہاں بٹھا دیا. اور کیونکہ وہ غلام ہے شہباز شریف کا، وہ پولیس والا نہیں ہے. پولیس کتاب پہ چلتی ہے، رول آف لا پہ چلتی ہے. پولیس کے قانون لکھے ہوئے کتاب میں کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. لیکن یہ غلام ہے شہباز شریف کا، مجرم شہباز شریف کا، کیونکہ یہ اس کی وجہ سے بچا ہوا ہے جیل میں، لہٰذا اس کے گندے کام کرنے کے لیے تیار ہے. یہی آدمی ملوث تھا ڈرٹی ہیری کے ساتھ مجھے جوڈیشل کمیشن میں مروانے کے لیے، یہ اس کے اندر بھی شامل تھا. اس نے مل کے جو ہمارے اسلام آباد کی کوئی 500 ورکرز کو پکڑ چکا ہے، باری باری کبھی جیلوں میں ڈالتے ہیں، پکڑتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں پولیس گھس جاتی ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور کیا ہوگا اس سے؟ کیا یہ جیت جائیں گے چور الیکشنز؟ میں اس لیے آج ساروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اگلی باری میں کال دوں گا وہ اس سے بہت بڑی کال ہوگی. اور یہ آپ جیل اور پکڑنے دکڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. اور اگر ہم نے اپنے ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے، کوئی بھی کسی بیوقوف آدمی سے بھی پوچھ لیں کہ سوائے الیکشن کے اور دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. دنیا کے سارے ماہرین یہ کہتے ہیں. پاکستان کے اندر کوئی بھی کسی بھی جو ماہر بھی نہیں ہے پالیٹکس کا، جو اکانومسٹ ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ کی الیکشن نہیں ہوگی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اور تب تک آپ کی معیشت اٹھ ہی نہیں سکتی. تو صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے
ملک کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یعنی یہ